السلام علیکم جی، نیکسٹ ویلاگ کے ساتھ۔ تو آج ایک بہت اچھی پیش رفت ہے، اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اچھا خیر، یہ پیش رفت جو نیوز ہے اپڈیٹ، یہ ہمارے بر صغیر کے بارے میں ہے۔ تو اب وہ کیا ہے کہ ایک شخص تھا فیض انور قریشی کے نام سے، جس نے ممبئی ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن دائر کی اور جس میں اس نے مطالبہ کیا تھا، جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ پاکستان کے فنکار یہاں سے جاتے ہیں یا دوسرے اور انٹرٹینر ہیں، یہاں سے جا کے انڈیا میں کام کرتے تھے۔ تو اس فیض انور قریشی صاحب نے ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن دائر کروائی اور اس میں اس نے یہ مطالبہ کیا کہ حکومت سے کہ آپ پاکستانی جو فنکار یہاں آ کر ہمارے ملک میں کام کرتے ہیں اور پیسہ کما کر یہاں سے جاتے ہیں، تو کسی بھی قسم کی پیشہ ورانہ جو وابستگی ہے اس پر پابندی لگائی جائے۔ اب ہوا کیا، ممبئی کی ہائی کورٹ نے اس پٹیشن کو سنا، دلائل سنے اس کے، پھر کافی چلتی رہی ہے۔ تو آخرکار انہوں نے فیصلہ کیا کہ یار یہ جو پٹیشن ہے، اس سے کس چیز کا اظہار ہوتا ہے؟ ہم نے امن اور ہم آہنگی کو فروغ دینا ہے۔ اگر اس چیز کو فروغ دینا ہے تو اگر یہ قدم ہم اٹھاتے ہیں کہ اس کی جو پٹیشن ہے اس کو سنیں اور اس کو منظور کریں اور اس کے حق میں فیصلہ دے دیں، یہ تو ہمارے لیے اچھا نہیں ہے۔ تو یہ جو ہم دعوے دار بنے ہوئے ہیں امن کے، ہم آہنگی کو فروغ دینے کے لیے، تو یہ تو ساری چیزیں جو ان سی ہیں اس کے خلاف جائیں گی۔ تو پھر ہوا کیا؟ اب اس میں کیا تھا کہ جو ہمارے فنکار، موسیقار، گلوکار یہاں سے جا کر کام کرتے ہیں وہاں پہ، ان کے خلاف تھی۔ تو ہائی کورٹ کے دو جسٹس جنہوں نے اس پٹیشن کو سنا اور اپنا تاریخی فیصلہ دیا، جس میں سنیل شکرے اور فردوس پونی والا، ان دو ججز پر بینچ مشتمل تھا، جنہوں نے درخواست کو سنی اور اس درخواست کو سنا اور ریمارکس دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یار حب الوطنی جو ہے وہ ملک کے لیے ہے، مان لیا۔ حب الوطنی اگر پاکستان کے ہیں لوگ تو وہ اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں، انڈین ہیں تو وہ بھی اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں۔ تو حب الوطنی تو ہر شہری کا حق ہے اور وہ اس کو ہونا چاہیے محب الوطن اپنے ملک کے لیے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسروں سے دشمنی کرتے پھریں ہم۔ ہاں، اگر آپ کسی سے تو اس کا مطلب کیا تھا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دوسروں سے دشمنی کرنا جب تک کہ دل کا اچھا نہ بھی ہو، وہ اپنے محب وطن نہیں ہو سکتا۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اگر آپ اچھا دل رکھتے ہیں تو آپ محب وطن ہیں اپنے ملک کے لیے، آپ اچھے دل کے مالک ہیں، تو آپ ہمیشہ، جو انسان اچھے دل کا مالک ہوگا وہ اپنے ملک سے کیا ہوگا؟ محب وطن ہوگا۔ تو اسی طرح انہوں نے کہا کہ آپ چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں، ہر جگہ ہمیں یہی سننے کو ملتا ہے کہ ہم ملک میں دوسرے ملکوں کے ساتھ یا سرحد پار امن اور ہم آہنگی کو فروغ دینے کے لیے جو سرگرمیاں ہیں ان کا خیر مقدم کرتے ہیں یا ان کو پروموٹ کرتے ہیں۔ تو اس لیے ایک طرف آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم امن اور ہم آہنگی کو فروغ دے رہے ہیں ایسی سرگرمیوں کو بھی، اور دوسری طرف پٹیشن لے کے آ گئے ہیں کہ یہ فلاں جو کنٹری ہے، یا پاکستان کی بات اگر کر لیتے ہیں چلے ڈائریکٹ، کہ یہ پاکستان کے جو فنکار ہیں انڈیا میں آ کے کام نہیں کریں۔ تو یہ اس کا بالکل بھی جواز پیدا نہیں ہوتا، اس میں یہ بنتی نہیں ہے۔ آپ کی پٹیشن ہے، اس کو مزید سنا جا سکے۔ تو یہ سنتے ہوئے انہوں نے اس درخواست کو مسترد کر دیا اور یہ کہتے ہوئے اس درخواست کو نپٹا دیا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آہنگی ثقافت کو، محمد کو اور محبت کو، چاہے سرحد پار ہو چاہے کسی اور ملک کے ساتھ، فنکاروں کے ساتھ ہو یا لوگوں کے ساتھ ہو، اگر آپ اس کو فروغ دینا چاہتے ہیں تو اس طرح کے اقدام جو ان سے ہیں وہ بالکل بھی پسند نہیں کیے جائیں گے۔
تو میں سمجھتا ہوں کہ بھارتی ہائی کورٹ نے اور یہ جو 2 ہمارے جسٹس تھے جن کا بینچ تھا بنا، جسٹس فردوس پونی والا اور سنیل شکرے صاحب نے بہت اچھا قدم اٹھایا ہے۔ ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ برِ صغیر ہیں، پاکستان انڈیا بننے سے پہلے ایک ہی خطے کے ہم لوگ تھے، لیکن جب سے یہ سرحدیں، یہ لکیریں کھینچی گئی ہیں تو یہ مسائل پیدا کیے گئے ہیں۔ کچھ شر پسند عناصر جو ان سے ہیں ان چیزوں کا بہت فائدہ اٹھاتے ہیں۔ بہرحال میں ہائی کورٹ کے فیصلے کا خیر مقدم کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ ہم آہنگی اور امن اور پیار محبت سرحد پار بنا رہے گا۔ تو آج کی یہ بہت مجھے نیوز بہت اچھی لگی تھی، میں نے کہا چلیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں۔ نیکسٹ ویلاگ کے لیے اللہ حافظ۔